یاد رکھیے گا، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نوجوان مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حضور کے والدین مومن تھے یا نہیں تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب اس معاملے میں مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مومن نہیں تھے۔ ارے قرآن پڑھو، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، اے میرے حبیب علیہ السلام، ہم آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ قیام کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ سجدے کرتے ہیں، اور ہم آپ کو تب بھی دیکھ رہے تھے جب آپ ساجدین کی پشتوں میں کروٹ لے رہے تھے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی، امام جلال الدین سیوطی، امام قسطلانی، امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ آمنہ تک حضور کے والدین میں کوئی کافر نہیں ہوا، حضور کے والدین میں کوئی مشرک نہیں ہوا، حضور کے والدین میں کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوا، کوئی فاسق و فاجر نہیں ہوا۔ یہ اس آیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں، اور حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ پتہ چلا حضور کے سارے اجداد جو ہے وہ مومن تھے۔ لیکن آج میں حضور کی ماں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے سامنے کتنے ایسے ہیں جن کی ماں کا ذکر کیا جائے تو انہیں اچھا لگے گا؟ ارے تم سب کی مائیں بھی قربان ہو جائے نا تو سیدہ آمنہ کی جوتی کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، سیدہ آمنہ کی نالین کا بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ سیدہ آمنہ سلام علیہا، ارے یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ سیدہ آمنہ کو مشرک کہتے ہو، سیدہ آمنہ کو مشرک کہتے ہو، صحیح حدیث ہے حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک یہودی عورت کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، وہ یہودی عورت گھر سے نکلی، صحابہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے یہ گستاخ ہے، یہ حضور کی کوئی گستاخی کرے گی۔ وہ آتے ساتھ حضور کو دیکھ کے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ آتے ساتھ حضور کو دیکھ کے کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اس کے رسول ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ نے اس عورت کی دیوار سے ٹیک لگائی، اللہ کو گوارا نہ ہوا کہ یہ کافرہ ہے، اور میں پوچھتا اور تیرا نبی کسی کافر کے بوئے سے کھل جائے، اللہ نے گوارا نہیں ہوتا جو کافر رہے کہ جس نے بیٹے 9 مہینے رب دا حبیب رہا اس نو کافر کہہ دیا، تینوں شرم نہیں آتی؟ جس کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ کا حبیب رہا، اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ سلام علیہا فرماتی ہے حضور حجۃ الوداع سے واپس آئے، ابوا پہ رکے، ڈھیر روئے، پھر کچھ دیر بعد واپس آئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بشارت ہے؟ حضور نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ سوچ رہا تھا کہ یہ تھی تو مومنہ، پر کیا ہی اچھا ہوتا اس کو میرا کلمہ نصیب ہوتا۔ او اللہ نے میری ماں کو زندہ کیا اور قبر سے باہر آئی، میں نے اس کو اپنا کلمہ پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب سفر میں تھے، ابوا شریف کے مقام پر قیام ہوا، ابوا شریف کے مقام پر قیام ہوا۔ 10 منٹ میں گفتگو کو ختم کرنا۔ ابوا شریف کے مقام پر قیام ہوا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدہ آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، آثار ظاہر ہو گئے کہ یہ دنیا سے جا رہی ہے۔ قبیلے والے کہتے ہیں حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے کہا ماں تو مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ کے الفاظ کتب تاریخ میں چمک رہے ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئے نے پرانا ہونا ہے، ہر جوان نے بوڑھا ہونا ہے، ہر زندہ نے مر جانا ہے، ہر چیز سے فنا ہو جانا ہے۔ میں دنیا سے تو جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ میں ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں
کہ تیرے جیسا لا آج تک کوئی آیا ہے اور لا قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ یہ کہا سیدہ آمنہ وصال کر جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کا جمع غفیر ہے، حضور رو پڑتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں آج اگر میری ماں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، اور آج اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا میری ماں مجھے بلاتی، میں سب چیزیں چھوڑ کے دوڑا میں اپنی ماں کے پاس چلا جاتا۔ اب میں نے پوچھا کہ حضور کی والدہ کو کافرہ معاذ اللہ کیوں کہتے ہو؟ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ جب اللہ سے حضور نے اپنی والدہ کی قبر پہ جانے کی اجازت مانگی تو اللہ نے اجازت دے دی، لیکن جب وہاں جا کے دعائے مغفرت کی اجازت مانگی تو اللہ نے اجازت مت دی۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہو گیا؟ کہا دعا کی اجازت اس لیے نہ دی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام ہے۔ اس لیے جو ہے پتا چلا کہ حضور کی والدہ مشرک تھی، اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ مل کر یہ دعا نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تمہیں ابھی پڑھا لکھا نہیں کہا جا سکتا، ابھی عالم تو کہا جا سکتا ہے پر عاشق نہیں کہا جا سکتا، اور جس علم میں عشق نہ ہو اس علم کا کیا فائدہ، اس علم کا کیا فائدہ؟ ارے مجھے بتاؤ اگر جانے کی اجازت دے دی تو کیا یہ آیت قرآن میں نہیں ہے کہ کافروں کی قبر پہ مت جاؤ، کافروں کی قبر کی زیارت مت کرو؟ اگر اللہ نے مصطفیٰ کو اپنی ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی والدہ مومنہ ہے۔ تو پھر پوچھا کہ پھر یہ بتاؤ کہ دعائے مغفرت کیوں نہیں کرنے دی؟ میں نے کہا ذرا کسی سے یہ پوچھ لو، اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ میرے نبی کی مغفرت کر دے، کہا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کی بخشش کتی ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں مانگی جاتی۔ میں نے کہا تمہارے گھر میں اگر معصوم بچہ مر جائے اس کے جنازے پر یہ نہیں دعا مانگی جاتی کہ یا اللہ اس کو بخش دے، بلکہ یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اس کے صدقے سے مجھے بخش دے، اور تیرا بچہ مرے تو تو اس کے لیے دعا نہ مانگے بلکہ اس کے صدقے سے دعا مانگے۔ تو جس کا بچہ رسولوں کا ایمان ہے، جس کا بچہ نبیوں کا ایمان ہے، جس کا بچہ رحمت للعالمین ہے، جس کا بیٹا بچے تخلیق کل عالم ہے، اللہ نے کہا میرے حبیب ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرنا کیونکہ ان کی بخشش کتھی ہے، جس کے لیے مغفرت مانگنی ہے ان کے صدقے سے مانگتے چلے۔ ابن عابدین حنفی شامی صاحب فتاوی شامی کہتے ہیں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے، جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام رہے اس مچھلی کا مقام عرش سے افضل ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں جس مچھلی کے پیٹ میں یونس رہے وہ تو عرش سے افضل ہے، جس آمنہ کے پیٹ میں انڈا کا عظیم رہا اس کا عالم کیا ہو؟ سیدا آپ کے آمنہ اور آپ کے لال پر بھی سلام ہو، آپ کی گود۔ آخر میں ایک بار سیدہ آمنہ کو آخر میں سلام کر لو۔ اگر تمہاری ماں تمہیں اچھی لگے، ابن حجر کہتے ہیں، حضرت ابن عربی سے کسی نے پوچھا جو حضور کی ماں کو کافرہ کہے وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میں کیا کہوں، قرآن کہتا ہے وہ لعنتی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے کہا اگر کوئی تیری ماں کو کافر کہے یا تیری ماں کو جہنمی کہے، کافر کہنا جہنمی کہنا ہے، اگر کوئی تیری ماں کو جہنمی کہے تجھے تکلیف ہوگی یا خوشی ہوگی؟ کہا تکلیف ہوگی۔ تو کہا قرآن میں نہیں پڑھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے اللہ اس میں لعنت بھیجتا ہے؟ تو جو حضور کی ماں کو کافرہ کہے گا وہ اللہ کی بھی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا، رسول اللہ کی بھی لعنت کا مستحق ٹھہرے گا، تمام انسانوں اور فرشتوں کی لعنت کا بھی مستحق ٹھہرے گا۔
تو حضور علیہ السلام کی والدہ کو ذرا سلام کرو. حضور کی میلاد کے لمحات ہیں. جب حضور دیکھیں گے نا گنبد خضرا سے کہ عیدگاہ میں میرے ہزاروں غلام بیٹھے ہیں اور میری ماں کو سلام کر رہے ہیں, تم سوچ بھی نہیں سکتے حضور تمہیں کتنا نوازیں گے. پوری دنیا میں جو ARY پہ دیکھ رہے ہیں, پیاجی صاحب کی وساطت سے میں کہتا ہوں, ذرا آپ بھی گھروں میں ٹی وی کے سامنے ہاتھوں کو یوں اٹھا کے میرے ساتھ شریک ہو جاؤ کہ ہو سلام. ذرا کیفیت تو لو. اس وقت حضور بھی سن رہے ہیں اور سیدہ آمینہ بھی سن رہی ہے. ہو سلام آپ بھی آمینہ, ہو سلام آپ بھی آمینہ, ہو سلام آپ بھی آمینہ, آپ کے لال پر بھی سلام ہو, آپ کی گود کتنی عظیم ہے, آپ کی گود کتنی عظیم ہے, میرا جس